تو بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو درد کیوں ہو رہا ہے؟ اگر لندن میں مسئلہ ہے، پرابلم یہاں ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جی وہ ایک شادی ہو رہی ہے، جانا ضروری ہے، ادھر بلا لیجئے۔ اور یہ محترمہ نے فرمایا تھا کہ میرا تو کوئی لندن میں فلیٹ نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، تو شادی کارڈ کے اوپر اسی فلیٹ کا ایڈریس دیا گیا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جھوٹوں کا ٹبر، یہ جھوٹ بولنے والوں کا ٹبر، یہ اس وقت سندھ میں جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بلاول صاحب، آپ کراچی پہ آپ کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اوپر بھی اپنا میئر لے کر آ جائیں، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ایک قومی اسمبلی میں رپورٹ جمع ہوئی ہے جس میں سب سے پہلے آئے نواب شاہ، جو کہ ان کا اپنا شہر کہلاتا ہے۔ نواب شاہ کا 100% پانی کنٹامینیٹڈ پی رہے ہیں۔ بلاول زرداری صاحب، آپ کے شہر میں، آپ کے دادا کے شہر میں، آپ کے والد صاحب کے شہر میں 100% لوگ کنٹامینیٹڈ گٹروں کا پانی، گندا پانی پی رہے ہیں۔ حیدرآباد میں 80% لوگ، کراچی میں 93% لوگ، سکھر میں 67% لوگ، بدین میں 92% لوگ، ٹنڈو لیار میں 57% لوگ اور دادو میں 98% لوگ۔ اسی طریقے سے اوورآل پورے سندھ کا ریشو اگر لگائیں تو تقریباً 77% لوگ کنٹامینیٹڈ پانی پی رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کو سلو پوائزن دے رہی ہے۔ مطلب اس پانی سے، گندے پانی پینے سے جلدی امراض، ہیپیٹائٹس، کینسر، آنکھوں کی تکالیف، گردوں کی تکالیف، جگر کی تکالیف، اس کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی بھی اس سے زیادہ، اس کورونا وائرس سے زیادہ سندھ کے لیے خطرناک ثابت ہوئی ہے کہ لوگ ہیپیٹائٹس میں مر جاتے ہیں، مختلف بیماریوں میں لوگ مر جاتے ہیں، اور سندھ کے اندر تقریباً اوورال رپورٹ کے مطابق 77% لوگ جو ہے وہ گندا پانی، گٹروں کا پانی پی رہے ہیں۔ اور اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی ہم بات کرتے ہیں۔ سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ سندھ پولیس نے پچھلے 6 ماہ کی، مطلب ہمارے 2021 کی جو رپورٹ بھیجی ہے، اس میں سندھ میں 2290 ڈکیتیاں ہوئی، 2290 ڈکیتیاں، 732 اغوا، 129 سے زیادہ قتل، زیادتی کے 45 مقدمات، جھگڑوں میں 760 بچے اور خواتین مار دی گئی۔ جھگڑوں میں پولیس روکنے میں ناکام ہو چکی ہے، 760 بچے اور خواتین مار دی گئی۔ غیرت کے نام پر یہ بھی ایک ڈرامہ ہوتا ہے، یہ بھی ان سرکاری وڈیروں کا ایک ڈرامہ ہوتا ہے، کسی کو پھنسانا ہوتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے۔ غیرت کے نام پر 83 لوگ قتل کیے گئے۔ اجتماعی زیادتی کے 21% اضافہ ہوا ہے۔ اجتماعی زیادتی میں، کاروکاری میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ بلاول صاحب، ترقی، آپ کی ترقی، کرائم میں ترقی ہو رہی ہے، سندھ کے جرائم میں ترقی ہو رہی ہے۔ تاوان کے لیے بچوں کے اغوا میں 163% اضافہ ہوا ہے۔ یہ سندھ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن 2021 کی بتا رہا ہوں۔ صوبے میں 2128 اغوا ہوئے ہیں، ڈکیتی میں 3403 واقعات ہوئے ہیں، چوری کی 1345 واقعات ہوئے ہیں، کار چوری 657 کاریں چوری ہوئی ہیں، 16232۔ یہ کراچی کا فگر ہے نیچے والا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس کو دیکھ لیں تو سندھ میں بلاول صاحب جو کلیم کر رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں پہلا اپنا میک یور ہاؤس ان آرڈر، اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اپنے صوبے کو ٹھیک کریں، پھر پنجاب میں سوچیں کہ پنجاب میں آپ اس لیے لایا جائے گا کہ آپ پنجاب کو بھی ایڈز لگا دیں، آپ وفاق کو بھی ایڈز لگا دیں۔ آپ کو ایڈز لگا، آپ نے اپنے شہر لاڑکانہ کو، بلاول زرداری کا تحفہ لاڑکانہ کے لیے ایڈز، بلاول زرداری کا تحفہ سندھ کے لیے کتے پورے سندھ میں پھیل گئے اور لوگ اس سے مر رہے ہیں۔ خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، ہنگامے 1643 ہنگامے ہوئے ہیں، پولیس پر حملے بیچارے، پولیس سرکاری بنا دی گئی، پولیس سیاسی بنا دی گئی، پولیس کو ان کے سندھ حکومت کے گھر کی لونڈی بنا دیا گیا۔ 1043 پولیس پر حملے ہوئے ہیں، اور 6 میں 848 پولیس مقابلے ہوئے ہیں، جس میں 10 سے زیادہ اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھنا، منشیات فروشی کے کیس تو رجسٹر ہوتے ہیں، لیکن منشیات فروشی، پولیس کی موبائلوں میں منشیات تقسیم کی جا رہی ہے، سپلائی کی جا رہی ہے۔ سندھ میں پولیس اور خود منشیات فروش بن چکی ہے، اور ایس ایچ اوز کے گھروں سے چرس مل رہی ہے، پولیس کی موبائل سے چرس مل رہی ہے۔ وہاں کا میرپور خاص کا ایس ایچ او، اس کے گھر سے 4 ارب کی چرس ملتی ہے۔ جامشورو کے ایس ایچ او کے صاحب کے پاس سے جو ہے وہ 67 کی چرس ملتی ہے۔ اب آتے ہیں، آپ اکثر سنتے ہوں گے سندھ کے لوگ کہ ایمبولینس نہیں ملی، تیل نہیں تھا۔ آج سے 6 روز پہلے ایک کولی نوجوان اپنی بچی کو باہر رکھ کے بیٹھا تھا مٹھی اسپتال کے باہر کہ جی ایمبولینس دیا ہے۔ ایک تو ڈیڈ باڈیز کے لیے ایمبولینس منع کر دی گئی ہے،
اور عذرا پیچو صاحبہ نے, پھپھو جانی نے. اور پھر آتے زخمیوں کے لیے, تو آج سے 3 روز پہلے زخمیوں کو بھی آپ نے دیکھا ڈاکٹر بیٹا اور باپ مر گئے بیچارے, ایمبولینس نہیں ملی. پچھلے مہینے 5 طالب علم ڈسٹرکٹ نواب شاہ میں ایکسیڈنٹ ہوا, ان طالب علموں کو گداگاڑی کی ایمبولینس ملی, اور وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ پیٹرول نہیں ہے. اس دفعہ وزیر اعلیٰ سندھ کے, اس سال وزیر اعلیٰ سندھ کے ہیلی کاپٹر پر 2.5 کروڑ روپے کا پیٹرول ڈلا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے ہیلی کاپٹر میں 2.5 کروڑ کا پیٹرول ڈلا ہے, اور اس کے علاوہ 34 لاکھ انہوں نے سندھ سیکریٹریٹ پہ آنسو گیس مارنے کے لیے, آنسو گیس سندھ سیکریٹریٹ کی سیکیورٹی کے لیے آنسو گیس جو خریدی ہے وہ بھی تقریباً 34 لاکھ روپے کی خریدی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. آج جس انداز سے سندھ گورنمنٹ دعوے کر رہی ہے, تو میں کہنا ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب آئے تھے, اب لوگ سوال کرتے ہیں لوگ کہ جی 1100 ارب کے پیکج کا کیا ہوا. ایک اور جھوٹ, اگر اللہ بڑا کر دے, اگر آپ ایک بڑے نانا کے پوتے ہیں, نواسے ہیں, ایک بڑے ماں کے بیٹے ہیں, تو جھوٹ نہ بولیے. میں آگے نہیں بات کرتا. بلاول صاحب نے پرسوں کہا کہ جی 1100 ارب میں سے ہمیں کچھ 1 روپے نہیں دیا. ایک تو جس انداز سے کہتے ہیں نا کہ بھوکے سے پوچھو 2 تو کیا ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں 2 روٹی. ان سے جو بات کرو یہ پیکج کہتے ہیں. ہمیں پیکج کتنا مل رہا ہے, ہمیں پیسے کتنے مل رہے ہیں. تو میں 1100 ارب کے پروجیکٹس جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے ہوئے تو اس کا بتاتا چلوں کہ اس میں تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے ذمے جو تھے وہ 62% کام ہمارے تھے, تقریباً 625 ارب کے, اور تقریباً 550 ارب کے کام سندھ گورنمنٹ کے ذمے تھے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف حلیم عادل شیخ شہر پاک کہ انہوں نے شہر کے لیے کیا کیا ہے, سوائے اس کے کہ, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے, افغانستان کی صورتحال جو کہ ہمارے ملک کے لیے خدا نہ خواستہ, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ انفلو ہوتا ہے, وہاں جب حالات خراب ہوتے ہیں اور وہاں خانہ جنگی جو شروع ہو چکی ہے اس کا انفلو اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو ہم مطلب نقصان ہوگا ہمیں. آج ملک میں پاکستان کی اگر یہ لوگ سچے ہیں تو آج ملک میں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. آج افغانستان میں انڈین نواز گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کے جو اس وقت بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی شاید پاکستان ہمارے اندر کے معاملات میں مداخلات کر رہا ہے. ہم نے تو افغانستان کی جنگ میں 80,000 اپنے سیولینز اور افواج کے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. 80,000 ہمارے پاکستانی شہید ہوئے, اور ان کی جنگ ہم نے لڑی ہے. آج افغانستان جو ہے وہ انڈیا کی زبان بول رہا ہے, لیکن یہاں قوم اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت پی ڈی ایم جو دوبارہ نکلی ہے, پی ڈی ایم ایک بھانمتی کا کنبہ تھا, ٹوٹ چکا. تیسری دفعہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبہ جوڑا. تو یہ وہ سانجے کی ہانڈی تھی جو چوراہے میں پھٹ چکی ہے. پی ڈی ایم کی ہانڈی فارغ ہو چکی ہے. پی ڈی ایم دوبارہ اپنے آپ کو, پی ڈی ایم اپنے کچھ مخصوص جماعتیں, کسی کے پاس دینے کے لیے پیسہ بہت ہے اور کسی کے پاس لانے کے لیے بیچارے طالب علم بہت ہیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.